السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کن جانوروں کی قربانی کرنا درست ہے؟ وہ جانور یہ ہیں: نمبر 1 بکری، جس کے ضمن میں پالتو بھیڑ، دمبا اور مینڈے وغیرہ بھی شامل ہے۔ نمبر 2 اونٹ۔ نمبر 3 گائیں، جس کے ضمن میں بھینس اور کٹرے وغیرہ بھی شامل ہے۔ بھینس کی قربانی: بھینس بھی گائے کی قسم کا ایک جانور ہے، لہٰذا اس کی قربانی کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ فتنے کے ڈر سے گائے کی قربانی ترک کرنا کیسا ہے؟ گائے کی قربانی کرنا اسلام میں بلا شبہ جائز ہے اور اس کی قربانی پر پابندی محض ظلم ہے، لیکن اگر کسی جگہ ملکی قانون کی خلاف ورزی سے فتنہ کے اندیشے کی وجہ سے گائے کی قربانی سے احتراز کیا جائے تو یہ جائز ہے۔ قانوناً ممنوع ہونے کے باوجود گائے کی قربانی کرنا: اگر کسی جگہ گائے کی ذبح پر قانوناً پابندی ہو پھر بھی قربانی میں گائے ذبح کر لی جائے تو یہ قربانی شرعاً درست ہے اور اس کے گوشت کو کھانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ گائے پر پابندی کا حکم شرعی نہیں ہے اور وہ فی نفسی حلال جانور ہے جو کسی قانون کی وجہ سے حرام نہیں ہو سکتا ہے۔ قربانی کے جانوروں کی عمریں کیا ہونی چاہیے؟ قربانی کے جانوروں کی عمریں کیا ہو تو اس بارے میں درج ذیل تفصیل یہ ہے: بکرا بکری 1 سال کا مکمل ہو چکا ہو، البتہ دمبا یا بھیڑ اگر فربا اور صحت مند ہو تو 1 سال سے کم بھی اس کی قربانی درست ہے، جبکہ 6 مہینے سے زائد کے ہوں۔ نمبر 2 بھیڑ اگر صحت مند ہو اور دیکھنے میں بڑا لگتا ہو تو 6 مہینے کا بھی کافی ہے۔ گائے بھینس کٹرا 2 سال کے مکمل ہو چکے ہوں۔ اونٹ 5 سال کا مکمل ہو چکا ہو جب اس کی قربانی جائز ہے۔ بڑے جانوروں میں حصے: اونٹ گائے وغیرہ بڑے جانوروں میں 7 حصے دار شریک ہو سکتے ہیں، جبکہ بکرا بکری صرف ایک ہی حصے کی طرف سے کافی ہوتی ہیں۔ سبھی شرکا قربانی کا عبادت کی نیت کرنا ضروری ہے۔ بڑے جانور میں حصہ لینے والے سبھی شریک لوگوں کا عبادت کی نیت کرنا لازم ہے۔ مثلا اپنی دکان میں گوشت بیچنے کے لیے حصہ لیا تو اس جانور میں حصہ لینے والے کسی بھی شریک کی قربانی درست نہ ہوگی۔ چند لوگوں کا جمع ہو کر ایک کی طرف سے قربانی کرنا کیسا ہے؟ نفلی طور پر ثواب پہنچانے کی نیت سے اگر کئی لوگ ایک جانور میں یا جانور کے کسی حصے میں مشترک طور پر شریک ہو جائے اور اس کا ثواب کسی میت کو یا زندے کو پہنچا دے تو اس میں شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس سے دوسرے حصہ داروں کی قربانی پر بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ اس حصے کے لینے سے واجب کی ادائیگی مقصود نہیں بلکہ طلب ثواب پیش نظر ہے۔ قربانی کے ساتھ ولیمے کا حصہ لینا کیسا ہے؟ ولیمہ کرنا سنت ہونے کی بنا پر موجب ثواب ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص بڑے جانور میں ولیمے کے نام پر حصہ لیتا ہے تو یہ بھی درست ہے، اس سے قربانی کرنے والے کے حصے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ قربانی کے ساتھ عقیقے کا حصہ لینا: بڑے جانور میں قربانی کے ساتھ عقیقے کا حصہ رکھنا بھی درست ہے۔ قربانی کا گوشت تول کر تقسیم کرنا کیسا ہے؟ اگر قربانی کے سب شریک اجنبی ہیں اور سب اپنا حصہ مکمل وصول کرنا چاہتے ہیں اور انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو انتفاع کی اجازت نہیں دی ہے تو ایسی صورت میں قربانی کا گوشت تول کر تمام حصہ داروں میں تقسیم کرنا لازم ہے، اور اگر آپس میں اجازت دے رکھی ہے تو اس اہتمام کی ضرورت نہیں ہے۔ اہل خانہ اور دوست و احباب کے حصے الگ کرنا لازم نہیں۔ اگر بڑے جانور میں ایک ہی گھر کے افراد شریک ہوں یا سب حصے دار ایک دوسرے کو انتفاع کی مطلق اجازت دے دے تو ذبح کے بعد اس کے گوشت کو تول کر الگ الگ کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ حسب ضرورت سب لوگ استعمال کر سکتے ہیں۔ نظر کا حصہ بالکل الگ کرنا ضروری ہے۔ اگر بڑے جانور میں کسی شریک نے نظر کی قربانی کا حصہ لیا ہے تو اس حصے کو بالکل الگ کرنا ضروری ہوگا، کیونکہ اس حصے کا استعمال خود حصہ دار یا کسی بھی غنی کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ اسے فقراء میں تقسیم کرنا لازم ہے۔ ذبح کے وقت تمام شرکا کی طرف سے نام بنام نیت کرنا کیسا ہے؟ اگر بڑے جانور میں حصہ دار متعین ہو چکے ہوں تو ذبح کے وقت ہر ایک کا نام لینا ضروری نہیں ہے، بلکہ مطلق ذبح سے سب کی طرف سے قربانی درست ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔